میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ. ہمارے اسی مدرسے کے مدرس بھی ہیں قاری ہمارے حافظ اکرم صاحب نے بتایا تھا جیسا کہ انسان اپنی خوشی کے لیے دو وقت اور ایک وقت ایسا متعین کر لیتا ہے، اسی طریقے سے 26 جنوری اور اگست 15 جشن آزادی کے لیے یہ دو وقت متعین ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے اکرم حضرت نے بھی بتایا ہے. میرے عزیز پیارے بچوں، میرے عزیز پیارے طلبا، یہ جشن آزادی ہمارے بڑے بڑے اکابرین اپنی جانوں پر اور اپنے بالوں سے پرواہ کیے بغیر جشن آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربان کر دی. اور یہاں تک کہ جیلوں کے سلاخوں میں ہمارے اکابرین حضرات کو ڈالا گیا، ظلم زبردستیاں کی. ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہمارے اکابرین نے اٹھائی ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں سے کھلواڑ کیا. تب آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے اس ہندوستان کو آزاد اور فرمایا، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے ہندوستانی بنایا. تو میرے پیارے عزیز طلبا، آج ہر مذہب کا آدمی جشن آزادی بناتا ہے، ہندوستانی آزادی بناتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حضرت نے بتایا، آدمی کی خوشی کے لیے ایک وقت، ایک ٹائم وہ اپنے لیے مقرر کر لیتا ہے. جیسا کہ ساری ہندوستانیوں کے لیے اگست 15 اور 26 جنوری ہوتی ہے. تو میں بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میرے عزیز پیارے طلبا، جس مقصد سے، جس ارادے سے ہم یہاں آئے ہیں، اس مقصد کو ہم سامنے رکھ کر، مد نظر رکھتے ہوئے اس مقصد میں ہمیں آج کامیاب ہونا ہے. لہذا میں بات لمبی نہیں کرتا، مختصر بتا کر میں اپنی جگہ واپس لیتا ہوں. جیسا کہ جشن آزادی ہندوستان ہمارے حصے میں آیا، جیسا کہ انگریزوں نے طرح طرح کے ظلم و ستم انگریزوں نے ہمارے اوپر کی، ہمارے اکابرین کے اوپر کیا، اور ہمارے اکابرین مسلسل برابر لڑتے رہے ہندوستان کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. تب چل کر ایک آدمی ہندوستان کہنے کے لائق بنا. اس سے پہلے کہ آدمی ہندوستان کہنے کے لیے اس کے اوپر کچھ شرائط اور اس کے اوپر کچھ شرائط تھے. جب تک وہ ہندوستان اپنے آپ کو نہیں کہلواتا تھا، اکابرین کے قربانیوں کے بعد، اکابرین کے قربانیوں کی نتیجے کی برکت اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا نتیجہ آگے چل کر یہ ہندوستان آزاد ہو گیا. تب چل کر آج اس دور کے اندر ہم اور آج سارے عالم کے مسلمان، اور بلکہ عالم کے مسلمان ہی نہیں، ہر مذہب کا آدمی اپنے آپ کو ہندوستان کہلواتا ہے قابل فخر کے ساتھ. تو میرے عزیز پیارے طلبا، آج ہم بھی ہندوستان کہلانے کے فخر ہیں، کیونکہ یہ نتیجہ نکلا ہے ہمارے اکابرین کا، جس کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے ہم قابل فخر سے بات، ہم کو قابل فخر سے کہہ سکتے ہیں آج ہم ہندوستان والے ہیں. ہمارا وطن صرف ہندوستان ہے، آج ہم ہندوستانی ہیں. تو میرے عزیز پیارے طلبا، ہمارے وطن سے، ہم کو ہندوستان سے آج ہم سچی محبت کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے ہندوستان کا حق ادا کر دیا، اسی طریقے سے آج ہم کو بھی ہندوستان کا حق، جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مد نظر رکھ کر سامنے جو ہے آگے کی زندگی پر چل کر
اس ہندوستان کو ایک نمونہ دیا، اسی طریقے سے آج ہم کو بھی اس ہندوستان کو ہم ایک نمونہ دینا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ سارے مذہب والوں سے محبت کی کیسے کی جائے. کیونکہ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا ہے. سب سے بھی اس ہندوستان کے اندر مل جل کر رہنا ہے. یہ ہندوستان ایسا ہے، ہندوستان آپس کے اندر مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی بھائی چارگی کا قائم کرتا ہے. لہٰذا میں اس بات کو بتاتے ہوئے اپنی جگہ واپس لیتا ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ہندوستان سے صحیح محبت عطا فرمائے. الحمدللہ.